کوئی بھی مطلب کہ چیلا جیسے میں ہوں، میں بھی ایسے کئی ہاتھوں میں آئی ہوں. سارے مطلب کہ ایسے گرو تھے جو غلط کرتے تھے یا کرواتے تھے. انہوں نے مجھے اچھے کام مطلب کہ سکھائے، بتائیں. برے کام جو ہوتے ہیں ان سے انہوں نے مجھے روکا، سختی سے روکا، پیار سے روکا، سختی سے بھی روکا، مارا. ٹھیک. جو کاسٹ ہے بلوچ، میں نے کہا میں نے ان کی بدنامی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ یار اس فیلڈ میں ہمارا بچہ آ گیا. سردار فیملی ہے نا جی. سردار فیملی، ٹھیک ہے نا. تو وہ ظاہری بات ہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، بہت برا بھلا کہتے تھے. ایون کہ 2-3 مرتبہ میں ان کے ہتھیں چڑھ گئی. اچھا تو دھویا پھر انہوں نے. ہاں اچھے طریقے سے خدمت کی میری. اندر تو ایک خاتون ہے. بالکل ایسے ہے. تمام احساسات جو ہے وہ خاتون کے ہیں. جی بالکل، لڑکیوں والے ہیں. محبت کرنے والی. محبت کرنے والے بہت سارے آئے دنیا میں. ایک ٹائم تھا کہ ہمارے شیمیلز زیادہ تر یا شو کرتے تھے یا اس سے زیادہ مطلب کہ پہلے میلے کرتے تھے، میلے ہوتے تھے. مطلب کہ اتنی عزت رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی جو اس ٹائم میں آ کے. تو جیسے سب سے پہلے مہک ملک، اس چیز کا کریڈٹ سارا مہک ملک کو جاتا ہے. مطلب کہ مانگتے دیکھیں آپ کو اگر اچھا گرو مل گیا یا اچھا استاد مل گیا تو اس نے اچھا سکھانا ہے آپ کو. آپ جیسے استاد کے پاس جائیں گے، جیسے گرو کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے آپ کو وہی سکھانا ہے. اگر آپ مانگنے والے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو مانگنا سکھائے گا. ہم نا پہلے دونوں آئیں گے اسٹیج پہ، تو اس کے بعد پھر تلاش آئی، تلاش کے بعد پھر ریمل آ گئی. تو ماشاءاللہ اور بھی میرے شیمیلز کافی پیارے ہیں. چڑیا کوئین، عروا خان اور پری پارو. فیمیلز کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ فیمیل سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. دیکھیں اللہ چاہے جس کو عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اتنی خاص توجہ نہیں دیتی، بس تھوڑا بہت میک اپ شیک اپ کر لیتی ہوں، لیکن اتنی جیسے ہوتا ہے نا پراپر ڈائٹ پلان یا کہ اپنی کیئر کرنا، اتنی خاص نہیں کرتی. اتنی خاص توجہ نہیں دیتی، بس تھوڑا بہت میک اپ شیک اپ کر لیتی ہوں، لیکن اتنی جیسے ہوتا ہے نا پراپر ڈائٹ پلان یا کہ اپنی کیئر کرنا، اتنی خاص نہیں کرتی. اتنی اسٹرگل کی، اتنی محنت کی، آئیں اسٹیج کی دنیا پہ بھی آئیں، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے، تو ہم بھی اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم بھی پیمنٹ لیں، اپنی ڈیمانڈ پوری کروائیں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اجمل ملک، اور آج میں اپنے چینل پر، آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کا نام ڈرامے بازیاں ہے، اور اس چینل کے پلیٹ فارم پر میں آپ کی ملاقات آپ کے پسندیدہ فنکاروں سے کراتا ہوں. اور آج میرے ساتھ آپ کی پسندیدہ اداکارہ، پسندیدہ رقاصہ، ورلڈ لیول فیم چاہت بلوچ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چاہت جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. چاہت جی پہلے تو سب سے پہلے یہ جو لوگ سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کا کام دیکھتے ہیں، کام پسند کرتے ہیں، ان کو اپنی یہ خوبصورتی کا راز بتا دیں. خوبصورتی کا راز بس ان کی مہربانی، ان کی کمال مہربانی کہ جو اتنا ٹائم نکال کے ہمارے شو دیکھنے آتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں ہمیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گی. اس کی بس اللہ کی دین ہے. یعنی کہ عزت بھی اللہ کی دین ہے، یہ جو شہرت ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی اللہ کی دین ہے. جی بالکل بے شک. خوبصورتی کے لیے تھوڑا بننا سنورنا نہیں پڑتا کہ وہ لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے، تو مجھے اپنی خوبصورتی پر توجہ دینی چاہیے. آپ توجہ بھی دیتی ہیں یا ایسے ہی ہو گیا؟ اتنی خاص توجہ نہیں دیتی، بس تھوڑا بہت میک اپ شیک اپ کر لیتی ہوں، لیکن اتنی جیسے ہوتا ہے نا پراپر ڈائٹ پلان یا کہ اپنی کیئر کرنا، اتنی خاص نہیں کرتی. بس سادہ سے انسان ہوں، سادہ سے زندگی گزارتی ہوں. ہمارے ساتھ تو آپ تھیٹر کرتی ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ جو ہلکا سا میک اپ کرتی ہیں آپ نہ بھی کریں تو خوبصورت ہیں. چاہت جی یہ ایک خاص کمیونٹی جسے ہم شیمیل کہتے ہیں، آپ کا اس کمیونٹی سے تعلق، آپ کا اس کمیونٹی سے تعلق ہے. جی بالکل. آپ آئی ہیں شوبز میں. اس سے پہلے 3-4 آرٹسٹ جو ہے ہماری شیمیل کمیونٹی سے جو ہے وہ بڑی ہٹ ہوئی ہیں ماشاءاللہ. مہک ملک ہیں اور ریمل علی شاہ ہیں، ٹھیک ہے جی. 1-2 اور نام ہیں، یا پھر آپ کا نام کا اس وقت ماشاءاللہ ڈنکا بجتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ شیمیل کمیونٹی سے آپ نے شوبز کی دنیا میں آ کر، تھیٹر کی دنیا میں آ کر شیمیل کمیونٹی کو عزت بخشی ہے؟ جی بالکل ظاہری بات ہے. دیکھیں
ایک ٹائم تھا کہ ہمارے شیمیلز زیادہ تر یا شو کرتے تھے یا اس سے زیادہ مطلب کہ پہلے میلے کرتے تھے، میلے ہوتے تھے، مطلب کہ اتنی عزت رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی جو اس ٹائم میں آ کے. تو جیسے سب سے پہلے مہک ملک، اس چیز کا کریڈٹ سارا مہک ملک کو جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے تھیٹر کی طرف مہک ملک آئی ہیں؟ جی بالکل. شیمیلز میں نا میں نے اس کو ہی دیکھا ہے، تو وہ آئی ہے. اس سے پہلے میں نے ایک دو مرتبہ کیا تھا، مگر اتنی شہرت نہیں، اتنی شہرت کی حامل نہیں ہوئی کوئی. ہاں مطلب کہ 2 دن کا 3 دن کا شو کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو اتنی مطلب کہ لوگوں کی نظر میں نہیں آئی. جب سے مہک ملک نے ڈرامہ کیا ملتان میں، تب سے پھر ظاہری بات ہے اس کو کاسٹ کیا، اوپر سے مجھے بابر میں کاسٹ کر لیا. تو اس طریقے نا ہم آمنے سامنے ہوئیں، تو اللہ نے عزت دی، مہک ملک جی کو بھی عزت دی، مجھے بھی عزت دی. تو ایسے ہم نا پہلے دونوں آئی ہیں اسٹیج پہ. تو اس کے بعد پھر تلاش آئی، تلاش کے بعد پھر ریمل آ گئی. تو ماشاءاللہ اور بھی میرے شیمیلز کافی پیارے ہیں، چڑیا کوئین، عروا خان اور پری پارو کافی اچھے مطلب کہ ہیں، نامور ہیں، خوبصورت ہیں. تو ان کو بھی میں مشورہ دوں گی کہ وہ بھی اسٹیج کی دنیا میں آئیں. یہ بھی ایک پبلک سٹی ہے، ادھر بھی ایک آ کے انسان کا نام بنتا ہے، آ کے اپنے آپ کو منوانا، لوگوں کو دکھانا. تو ادھر اس چیز پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یار یہ کوئی چیز ہے. تو میں ان کو بھی مشورہ دوں گی کہ وہ لوگ بھی آئیں، آ کے مطلب کہ اپنا کام کریں، اسٹیج پہ اپنا نام بنائیں، اپنا جو اللہ نے عزت دی ہے اس کو کیش کریں. یہی ٹائم ہے. اس کے بعد تو پھر پتہ ہی آپ کو. نہیں، جب مہک ملک آئی تھی ملتان، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ سالوں کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے. پہلا ڈرامہ انہوں نے ملتان جس تھیٹر میں کیا، تو اس کے مقابلے میں آپ نے ڈرامہ کیا؟ نہیں، ایک ڈرامہ انہوں نے بابر میں میرے خیال میں کیا تھا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے میرے خیال ریکس شاید تھا، ادھر اس نے کیا. تو مجھے نا وہی ڈوگر صاحب نے کاسٹ کیا تھا نا. جی جی. تو میں پھر ان کا ڈرامہ کرنے کی بابر تھیٹر میں ہمارا آمنے سامنے کمپٹیشن ہو گیا کہہ لو. تو اللہ نے اس کو بھی عزت دی ہوئی تھی، اللہ نے عزت دی. تو اس کے بعد ہم آمنے سامنے ہو گئے، تو ان کے بھی شو اچھے گئے، ہمارے بھی. وہاں سے پھر بھی پتہ چلا کہ نہیں، چاہت بلوچ بھی اچھی ڈانسر ہے یا خوبصورت ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی نام بن گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ جانتی ہیں چاہت کہ ہمارے پاکستان تھیٹر کی بڑی بڑی سپر سٹارز آئی ہیں اور ان کے کریڈٹ پر بڑا اچھا کام ہے اور بڑا بڑا لمبا عرصہ راج کیا ہے، اور کچھ اداکارائیں ابھی تک راج کر رہی ہیں. مگر شیمیل کمیونٹی سے جو اداکارائیں آئی ہیں، آپ لوگوں نے ان فیمیل اداکاراؤں سے بھی زیادہ معاوضہ لیا ہے، پیسے لیے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جی. تو آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں ہر چیز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے تو پھر ظاہری بات ہے. نہیں، مہنگائی کے دور میں تو خیر سب بھی پسے جا رہے ہیں، اور جس کو جتنا اللہ پاک دے رہا ہے وہ اس میں گزارا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ویلیو کی بات ہوتی ہے نا. میں ویلیو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اب فیمیلز کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ فیمیل سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں. دیکھیں اللہ چاہے جس کو عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ٹھیک ہے. تو ہم نے محنت اتنی اسٹرگل کی، اتنی محنت کی ہے، آئیں اسٹیج کی دنیا پہ بھی آئیں، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. تو ہم بھی اس چیز کے حقدار ہیں کہ ہم بھی پیمنٹ لیں، اپنی ڈیمانڈس پوری کروائیں. تو اس لیے ہم اپنی ڈیمانڈس پوری کروا رہے ہیں، اپنا حق لے رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے پیچھے پبلک کا جمع غفیر آتا ہے، پبلک مہنگا ٹکٹ لیتی ہے، تو پھر آپ بھی زیادہ معاوضے کی حقدار ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری شیمیل کمیونٹی ہے، میں اس شعبے میں کافی وقت گزارا ہے میں نے، اور بہت ساری شیمیلز کے ساتھ بیٹھ کر میری ڈسکس بھی ہوئی ہے. تو بڑی مصائب اور بڑی تکالیف اٹھانے کے بعد، اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو کیا آپ بھی ان تکلیف دہ مراحل سے گزر کر خاندان کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، کیا ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل، بہت ساری مشکلات کا میں نے سامنا کیا ہے. میری جو کاسٹ ہے نا ریئل بلوچ ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا اور ایسے نکالا مجھے ان علاقوں میں سے، یا اس شہر میں سے، یا ان لوگوں سے ہاتھوں سے، ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا کہ جیسے دودھ میں سے بال نکلتے. کہ میں کہوں کہ نہیں بھی میں شروع میں سے یہ تھی وہ تھی، بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آگے مجھے ملی میری گرو ثنا. 1-2 مرتبہ جب شروع میں آئی ہوں نا، تو مطلب کہ کچھ لوگ مجھے صحیح نہیں ملے، لیکن وہاں سے میں نکل گئی. میری جو کاسٹ ہے نا ریئل بلوچ ہیں. ہاں جی، آپ کے نام کے ساتھ بلوچ لگتا ہے. جی. تو
میں مطلب کہ جب گھر سے نکلی ہوں تو بہت ساری مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا, ایسے تو نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے ماں باپ سے پیٹ کے تھوڑی سیکھ کے آتا ہے. باہر آئی ہوں, لوگوں نے مجھے سکھایا. پہلے تو مجھے یہ بتایا, جب آپ گھر سے نکلی کیا گھر والوں نے آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کیا؟ مطلب کہ میں گھر سے جب نکلی ہوں نا تو پھر مجھے گھر والوں نے آنے نہیں دیا. قبول نہیں کیا واپس؟ قبول نہیں کیا. اس کے بعد پھر میں اپنا, ظاہر بات ہے ماں باپ ہے, سب سے زیادہ تو ہمارا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے, بہنوں سے ہوتا ہے. ماں تو نہیں چھوڑتی, وہ بیچاری صرف روتی ہے اور اس کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر لے جو وہ چاہتی ہے. جی بالکل. تو وہ بس کبھی کبھار مجھے, وہ بھی کئی مہینوں بعد دوائی لینے کے بہانے یا کسی بہانے ہماری کہیں ملاقات ہو جاتی تھی. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ نا پھر آپ کو پتہ ہے دنیا چینج ہو گئی, اپنا حالات چینج ہو گئے. تو آپ کو پتہ ہے آج کل دور سوشل میڈیا کا ہے, آج کل کے بچوں کے پاس, بڑوں کے پاس, چھوٹوں کے پاس ٹچ فون آ گئے ہیں. تو مطلب کہ اتنا نام اللہ نے مجھے عزت دے دی. تو اب مطلب ماشاءاللہ سارے مجھے بہن بھائی, کزن, چاچے تائے جو بھی ہیں سب مجھے ملتے ہیں اچھے طریقے سے. یعنی کہ وہ تکلیف کا وقت جو آپ نے اپنے رشتوں کے بغیر گزارا, جب اللہ نے پھر پیسہ دیا, عزت دی, تو وہ رشتے بھی قریب ہو گئے اور وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی. ہاں بالکل ختم ہوگی, لیکن کافی وقت لگا ہے, ٹائم لگا ہے اس چیز کو چینج ہوتے ہوئے. لیکن اب ماشاءاللہ ٹھیک ہیں سب, عزت. آپ جب گھر سے نکلی تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, تو اس معاشرے کی تنگ دستیوں, پریشانیوں, ظلم و ستم سے بھی تو گزری ہوں گی. بہت ساری ایسی چیزوں سے گزری ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن ہر چیز کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹائم بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے, مشکل ٹائم بھی. جو میرا مشکل ٹائم تھا وہ تو گزر گیا. ٹھیک ہے نا, ہر ایک چیز کو میں نے فیس کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اپنی کیا کہتے ہیں ہمت نہیں ہاری. لیکن دل میں ایک جذبہ تھا, شوق تھا کہ میں کچھ بڑھنا چاہتی ہوں. دیکھیں نا میری جو کاسٹ ہے بلوچ, میں نے کہا میں نے ان کی بدنامی ہوتی, لوگ کہتے ہیں کہ یار اس فیلڈ میں ہمارا بچہ آ گیا. سردار فیملی ہے نا, سردار فیملی. ٹھیک ہے نا, تو وہ ظاہری بات ہے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے, بہت برا بلا کہتے تھے. ایون کہ 2-3 مرتبہ میں ان کے ہتھیں چڑھ گئی. اچھا, تو دھویا پھر انہوں نے. ہاں اچھے طریقے سے خدمت کی میری. لیکن پھر میں خیر وہاں سے موقع ملا بھاگ گئی. لیکن اتنی مطلب کہ نا معاملات ہونے کے باوجود لیکن میرے دل میں تھا کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں, کچھ کرنا چاہتی ہوں اس فیلڈ میں رہ کے, کہ کل کو مطلب کہ میرے بہن بھائی یا دنیا والے کہیں کہ یار واقعی اس نے کچھ کیا ہے, کچھ بن کے دکھایا ہے, اس نے بدنامی نہیں لی, اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے میری سنی, اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دلوائی, اللہ نے مجھے شہرت بھی دلوائی. اللہ تعالیٰ نے, کوئی ہوتا ہے انسان کے دل میں کسی چیز کی خواہشات یا تمنا, تو شکر الحمدللہ میرے مالک نے, میرے رب نے میری ہر خواہش پوری کی ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. مجھے یہ بتائیں چاہت جی کہ یہ ہماری شی میل کمیونٹی سے جو ہمارے شی میلز ہیں, وہ کیا اللہ پر اعتقاد نہیں کرتے یا محنت کرنا نہیں جانتے کہ انہوں نے ذریعہ روزگار صرف اشاروں پر کھڑے ہونا اور لوگوں کی شادیوں پر جا کر رقص کرنا. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ رات کو جب ہم لوگ اپنا کام ختم کر کے گھروں کی طرف جاتے ہیں, خاص طور پر راول پنڈی چلے جائیں, لاہور کے بھی کچھ ایریے ہیں, دوسرے شہروں کے بھی, کہ وہ سڑکوں کے کناروں پر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ کوئی مرد آئے اور انہیں لے جائے. تو کیا یہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ان کو بھی محنت کر کے آپ کی طرح آگے نہیں آنا چاہیے؟ جی بالکل, محنت کرنی چاہیے انہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے, پہلے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی مطلب کہ چیلا جیسے میں ہوں, میں بھی ایسے کئی ہاتھوں میں آئی ہوں. ٹھیک ہے نا, گرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن آگے آپ کو انسان جس کے پاس آپ آئیں وہ آپ کو اچھا مل جائے, نسلی مل جائے. اب دیکھیں نا, میری پہلے میں 1-2 مرتبہ جب شروع میں آئی ہوں نا, تو مطلب کہ کچھ لوگ مجھے صحیح نہیں ملے, لیکن وہاں سے میں نکل گئی. آغاز میں تجربہ نہیں, لوگوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا. ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے, گرو اچھا نہیں ملا. ہاں نہیں ملا, ایکسپیرینس نہیں تھا, اتنی عمر نہیں تھی میری, سمجھ نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, بہت سارے مطلب کہ ایسے گرو تھے جو غلط کرتے تھے یا کرواتے تھے, لیکن اللہ نے مجھے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھا اور ایسے نکالا مجھے ان علاقوں میں سے, یا اس شہر میں سے, یا ان لوگوں سے ہاتھوں سے, ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا کہ جیسے دودھ میں سے بال نکلتا ہے. آپ کی نیت اچھی تھی نا؟ جی نیت بالکل اچھی تھی.
تو اتنی مطلب کہ میں کہوں کہ نہیں بھی میں شروع میں سے یہ تھی وہ تھی، بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آگے مجھے ملی میری گرو ثنا، ثنا مرسلین ان کا نام ہے. یہ کہاں سے ہیں؟ لیاقت پور کے. لیاقت پور. تو ان کے جب میں ہاتھ میں آئی، ان کو میں دیکھنے گئی تھی. ان کا ایک نام تھا لکی رانی سرکس پہ وہ کام کرتے تھے. ثنا مرسلین. ثنا نام تھا ان کا، ریئل نیم. اب انہوں نے مطلب کہ فیلڈ چھوڑ دیے اور تبلیغ میں آ گئے ہیں. تو ماشاء اللہ انہوں نے اپنا نام جو ریئل تھا انہوں نے ساتھ لگا لیا، ثنا مرسلین. تو ان کے پاس میں گئی، میں ان کو ملنے گئی تھی دیکھنے کے لیے کہ ڈانس ہونا ہے، اتنی پیاری اتنی خوبصورت. تو واقعی نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت تھی وہ. میں دیکھنے گئی، خیر مجھے اچھی لگی، میں ان کے پاس رک گئی. تو انہوں نے پھر مجھے اپنا شاگرد بنا لیا. تو ان کے ساتھ میں رہی ہوں، لیکن وہ اتنے اچھے نائس انسان تھے نا. ابھی مطلب کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہتی، لیکن کہیں بھی میں بیٹھتی ہوں نا ان کی تعریف کرتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ کہ انہوں نے مجھے اچھے کام مطلب کہ سکھائے، بتائیں. برے کام جو ہوتے ہیں ان سے انہوں نے مجھے روکا، سختی سے روکا، پیار سے روکا، سختی سے بھی روکا، مارا، ٹھیک ہے. تو اچھے کام انہوں نے مجھے کیا بتائے. مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، مجھے بولنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ گھر میں جانا اٹھنا بیٹھنا، کافی چیزیں تھیں مجھے نہیں سمجھتی ان چیزوں کی. تو انہوں نے مجھے سمجھایا. اور نماز مجھے کیونکہ میں پڑھی ہوئی نہیں تھی، چھوٹی سی عمر سے گھر سے بھاگ گئی، آگے پھر ظاہری بات ہے سفر کرتی رہی، ٹھیک ہے نا. تو موقع نہیں ملا پڑھنے کا یا کسی چیز کا. تو انہوں نے مجھے مطلب کہ کیونکہ وہ زبردستی کہتے کہ تم نماز پڑھو. اور پہلے تو مجھے تھوڑا برا لگتا تھا، لیکن آج مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ کاش مجھے کچھ اور سکھاتے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنی سکھائی، ہر ایک چیز. تو ان کی میں دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں. تو اب بات آتی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ لوگ مطلب کہ مانگتے تھے. اگر آپ 2 نمبر کے پاس جائیں گے تو اس نے آپ کو وہ کام سکھانا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیٹیگری ہوتی ہے، جیسے عام معاشرے میں چل رہا ہے. تو ان کا مطلب جو مانگتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کو تربیت ایسی ملی ہوتی ہے. بیچاروں کو اچھا ٹیچر ہی نہیں ملا، اچھا گرو جسے ہم کہتے ہیں، اچھا گرو جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو وہ نہیں ملا تو وہ وہاں پر لگ جاتے ہیں. تو وہ ایک مطلب کہ ان کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہی روزگار ہے، ہم نے یہاں سے کمانا ہے، یہاں سے. اور کوئی شوق سے نہیں مانگتا یا شوق سے نہیں. ظاہری بات ہے انسان نے کھانا بھی ہے، اپنے اخراجات بھی پورے کرنے. تو پھر شوق سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ صرف کھانا اور اخراجات پورے کرنے نہیں، یہ لوگ شیمیل جو ہے نا یہ بیچارے مطلب ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتے ہیں مراحل ان کے کہ خاموشی سے اندرون خانہ انہوں نے ماں کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بڑھاپے میں باپ کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ انہیں گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے. تو اس کے لیے بھی وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. بالکل ایسے حقیقت بات ہے. جو اشاروں پہ مانگ رہے ہیں یا گھروں میں جا کے مانگتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ایک مطلب کہ پوری فیملی ہوتی ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نہ بچے ہونے ہیں، نہ ہماری کون سا شادی ہونی ہے، ہماری تو زندگی ایسے گزر جانی ہے. تو بس مانگ کے انہوں نے ان کا کتنا خرچہ ہوئے گا، روٹی کھانی ہے یا کبھی کبھار کو سوٹ وغیرہ لے لیے. تو انہوں نے پھر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، بہنوں کو، گھر والوں کو، ٹھیک ہے نا. کوئی رشتہ داروں میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل بن جاتا ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور دل کے بہت سخی ہوتے ہیں. جو ہمارے شیمیلز ہیں نا جتنے بھی، چاہے وہ مانگنے والا ہے، چاہے وہ غلط کام کرنے والا ہے، چاہے کوئی بھی ہے شیمیل جتنے بھی ہیں، اور کسی کی ماں بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتے. بہت احساس مند ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو شروع میں گھر کا پیار نہیں ملتا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہنوں کا. تو جب ملتے ہیں تو پھر اچھی طریقے ملتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کسی کی بھی ماں ہو یا بہن ہو تو ان کو بہنوں کی نظر سے، ماں کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان میں میں بھی آتی ہوں. کیا بات، میں خود شیمیل ہوں. کیا بات ہے. اچھا جی، یہ بات تربیت کی ہو رہی تھی. تو ابھی پچھلے 5 7 8 سالوں میں نا جی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کل بھی میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا. تو ہماری ایک ASP ہیں شہر بانو لاہور میں، تو وہ انہوں نے ایک شیمیل کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور وہ شیمیل پولیس افسر بن گئی. اسی طرح ہمارے ملنے والے ایک شیمیل ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ شیمیل پولیس محکمے بھی جا رہے ہیں، وکالت میں بھی جا رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، بڑے اچھے شعبوں سے منسلک ہو گئے ہیں. تو کیا ان کی یہ تربیت جو ہے، پڑھی لکھی تربیت، ان کے گرو نے کی ہے یا والدین نے؟ نہیں، یہ ان کی تربیت، ان کی محنت، ٹھیک ہے نا، ان کی پڑھائی، ان کا علم، ٹھیک ہے نا، ان کے گھر والوں نے جن کو یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کو گھر والوں نے سپورٹ کیا کہ چلو تم جو ہو تم پڑھو، صحیح، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اب ہم شروع میں آئی اتنا مطلب کہ کیونکہ میری تو پیدائش ہے وہ تو گاؤں کی ہے. صحیح.
تو گاؤں کے لوگ آپ کو پتہ اتنا پڑھائی. فیصل آباد سے ہیں آپ؟ ضلع رحیم خان. ضلع رحیم خان سرائکی علاقے سے. جی سرائکی. زبان کون سی بولتے ہیں؟ سرائکی. وہ صدقے تھی ماں. تو سبھی سرائکی ہو. جی یار سرائکی. اچھا تو وہ بات ہو رہی تھی تربیت کی. جی وہ ان کی والدین تربیت کرتے ہیں. ہاں آج کل کے دور میں نا جتنے بھی میرے خیال میں اب شیمیلز آ رہے ہیں یا ٹرانسجنڈر وہ آپ کو تقریباً پڑھے لکھے کوئی ڈاکٹر کوئی وکیل کوئی جاب کر رہا ہوگا پولیس میں کوئی مطلب کہ اچھی مطلب کہ پوسٹ میں آ رہے ہیں کہ یہ نہیں ان کے اب مائنڈ نا چینج ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو شیمیل ہیں لیکن ان کا جو حق ہے ان کا جو ہے ماں باپ کا وہ اپنا پورا ادا کر رہے ہیں کہ ان کو پڑھا رہے ہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں کہ چلو پڑھ لکھ کے چاہے وہ شیمیل بھی ہے نا چاہ کے اچھی کوئی جاب کر لے گا یا ڈاکٹر بن جائے گا یا وکیل بن جائے گا یا کوئی آفیسر لگ جائے گا یا پولیس والا کسی چیز کوئی مطلب کہ اچھی پوسٹ میں لگ جائے گا نا تو اچھی بات ہے ایسے کرنا چاہیے. لیکن آج سے کچھ 2010 سے پہلے جتنے بھی میرے خیال شیمیلز ہیں اس میں سے میرے خیال میں کوئی 100 میں سے 90% ان پڑھ اچھا اور 10% کچھ پڑھے لکھے آتے تھے. لیکن اب تقریباً کوئی آج کی جو ہے نا پیداوار کہہ لو شیمیلز وہ تقریباً کوئی کہہ لو کہ کوئی اس میں 100 میں سے کوئی 80% یا 30% ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن 70% یا 80% پڑھے لکھے. 80% 70% جو ہے وہ پڑھے لکھے شیمیل آ پڑھ رہے رہے ہیں. ہیں اور کافی لوگ اسٹڈی بھی حاصل کر اچھا رہے ہیں. یہ جو پڑھے لکھے شیمیلز آ رہے ہیں والدین تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو بعد میں افسر بھرتی ہو جاتے ہیں وکیل بن جاتے ہیں. کیا ان کے پیچھے گرو کا ہاتھ نہیں ہوتا؟ نہیں. اچھا یہ گرو تک نہیں پہنچتے؟ ان کے پیچھے ان کے استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. یعنی کہ گرو تک نہیں پہنچتے وہ استاد اور ماں باپ کی تربیت سے ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھی جگہوں پر جا رہے ہیں. اصل میں گرو جو ہے وہ ایک گرو مطلب کہ ہماری فیلڈ میں رکھا ہوا ہے لیکن گرو اصل استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. استاد آپ کہہ لیں آپ کی نظر میں وہ ایک استاد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے ہاتھ میں جاتے ہیں. استاد آپ کو اچھا مل جائے استاد آپ کو صحیح سبق دے یا غلط دے وہ تو استاد. یعنی کہ عام معاشرے کی طرح جیسے کچھ ای میل کے علاوہ بھی مطلب گھر میں 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 2 کو جو ہے نا وہ اچھے ٹیچر مل گئے ہیں اچھے سمجھانے والے مل گئے ہیں وہ افسر بن گئے ہیں 3 جو نکمے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ اچھے استاد کا یا اچھے گرو کا نہیں ہوتا. جی سمجھ آ گئی. اندر تو ایک خاتون ہے. بالکل ایسے ہے. تمام احساسات جو ہے وہ خاتون کے ہیں. جی بالکل لڑکیوں والے ہیں. محبت کرنے والی. محبت کرنے والے بہت سارے آئے دنیا میں. احساسات جو ہوتے ہیں عورت کے تو اس کے تو بڑے جذبے ہوتے ہیں. اس نے ماں بھی بننا ہوتا ہے. اس نے ماں بھی بننا ہوتا ہے. تو کیا ایسی خواہش ہے ماں بننے کی؟ ماں بننے کی نہیں خواہش کیونکہ دیکھیے میرے بہن بھائی ہیں ان کے بچے میرے بچے ہیں. میں جاتی ہوں میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے ان کا. میں بچوں سے بڑھ کے خیال رکھتی ہوں ان کا. جب گھر جاتی ہوں اپنی بہنوں کے بچوں کے اپنے بھائی کے بچوں کے خود شاپنگ کرتی ہوں. جب میں نے جانا ہوتا ہے تقریباً ہفتہ مہینہ پہلے ان کی شاپنگ کرتی ہوں پھر میں گھر جاتی ہوں. تو جب آپ گھر جاتی ہیں تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہوں گے؟ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں ہماری ماں آ گئی؟ نہیں مجھے جو میرا مطلب کہ نام ہے گھر جیسے مجھے بلاتے ہیں اس نام سے بلاتے ہیں. اس رشتے سے بھی بلاتے ہیں جو رشتہ ان بچوں کے ساتھ آپ کا؟ ہاں مجھے پھوپھو بھی بلاتے ہیں خالہ بھی بلاتے ہیں. جی. اور مطلب آپ کی اولاد کی کمی ماں بننے کی کمی وہ بچے پوری کرتے ہیں؟ جی بالکل. ان کے پاس جب جاتی ہوں مجھے فیل ہی نہیں ہوتا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا اپنا خون ہے. بھائی کے بچوں کو ملتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا اپنا خون ہے. تو ملتے ہیں مجھے اچھے طریقے سے. بچے جو ہیں میرے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. ایون کہ میری بھابھی کو جو پہلا بیٹا ہوا تھا نا تو اس کا نام محمد اذان ہے. تو وہ بھابھی نے بیٹا مجھے دے دیا تھا کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے آپ انہیں پالیں. ارے واہ ہاں ماشاء اللہ. تو جب بھی جاتی ہوں وہ مجھے مطلب کہ بچوں کی طرح جیسے کہ میری اولاد ہے جیسے وہ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. محبت کی کبھی زندگی میں کسی سے؟ محبت ایسا کون سا انسان ہے جس کو محبت نہ ہوئی ہو؟ محبت تو وہ جذبہ ہے جس کے بغیر انسان حیوان چرند پرند نامکمل ہے. تو آپ نے بھی محبت کی؟ جی بالکل. تو کیا وہ محبت جو ہے وہ حاصل ہوئی؟ نہیں نصیحت حاصل ہوئی سبق حاصل ہوا. اچھا. بہت کچھ حاصل میں نے کیا ان سے.
उनसे मोहब्बत से हाँ मोहब्बत से। अच्छा अच्छा जी, मोहब्बत से सबक हासिल किया। मोहब्बत से क्या सबक हासिल किया चाहत जी आपने? मैंने ये सबक हासिल किया कि देखें, जब तक आप यंग हैं, फिट हैं, हुस्न है, तो दुनिया आपके पीछे। यंग फिट और वो तो अब आप हैं, हुस्न भी हैं, तो वो कौन सा ऐसा बदकिस्मत आदमी है ये सब चीज़ें होने के बावजूद बेवफाई कर गया? बेवफाई नहीं की, मैं खुद साइड पे हो गई थी। अच्छा, खुद साइड पे। हाँ, खुद साइड पे हो गई थी। क्यों? कि मुझे पता है एंड इसका बहुत बुरा है, क्योंकि ना तो मैं शादी कर सकती हूँ, ना मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, ठीक है ना तो सारी ज़िंदगी वो बंदा मेरे साथ रह सकता है। तो उससे बेहतर है कि इंसान टाइम के साथ साइड पे हो जाए। जब इंसान को पता चल जाए ना, समझ आ जाए इस चीज़ की कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, या मैं ये सब मतलब कि इस चीज़ की हकदार नहीं हूँ, तो इंसान को साइड पे हो जाना चाहिए। यानी आप समझती हैं कि आप मोहब्बत के बाद शादी और मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आप इस हक़ में नहीं हैं, आप हकदार नहीं हैं, आपने लफ्ज़ हकदार इस्तेमाल। नहीं, हम हकदार नहीं। जितने भी ख्वाजा सराय शीमेल हैं वो शादी के, ठीक है ना, हकदार नहीं है। जैसे अक्सर लोग हैं, कुछ शीमेल्स हैं ऐसे जिनको नहीं पता जी कोई निकाह करवा रहा है या कुछ करवा रहा है, लेकिन हमने देखा सोशल मीडिया पर। मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है। तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। मुझे तो पता है ना कि मैं क्या हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे क्या बनाया, मैं क्या हूँ, सही, ठीक है ना। चलो भी हम सारे काम गलत करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का, चलो भी कुछ चीज़ों का मैं नहीं पता, कुछ चीज़ें बंदा चाह के करता है, ना चाह के भी करनी पड़ती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जब इंसान को कुछ चीज़ों का पता है कि उस चीज़ का सख्त गुनाह है, वो मतलब कि हमारे ऊपर जायज़ नहीं है, तो हम जानबूझ के वो करें। तो वो क्या कसूर है उस ख्वाजा सरा का, जो हमने देखा कि मोहब्बत करती है शीमेल, और मैंने देखा है कि इस हद तक मोहब्बत करती हैं कि वो अपने आप को ज़ख्मी कर लेती हैं, अपनी मोहब्बत करने वाले के लिए रोती हैं, तड़पती हैं, और मैंने देखा है कि ख़ुदकशियाँ भी हुई हैं, आपके नोटिस में भी होगा। तो ये जब ये सब कुछ इल्म में है, तो फिर ये मोहब्बत इस हद तक क्यों चली जाती है कि जानलेवा हो जाती है? तो बस उनको सोचना चाहिए ना कि जब पता भी है काफ़ी। क्या आपको इस हद तक मोहब्बत नहीं हुई थी? मैंने इस हद तक अपने आप को जाने नहीं दिया, सही, क्योंकि मुझे पता है इसका एंड बहुत बुरा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए मैं साइड पे होगी। जब शीमेल इस शोबे में आती है, अपने शोबे में, अपनी कम्युनिटी में, तो मुझे पता चला है कि कुछ रस्में होती हैं, फिर जैसे मैं जानना चाहता हूँ किस चीज़ के हवाले से? कि जब शीमेल अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनती है, आती हैं आप गुरु के पास, तो फिर कुछ रस्में होती हैं, वो क्या होती हैं? गुरु को कैसे उस्ताद मानती हैं, और वहाँ कैसे फिर वो क्या कहते हैं आप एक दूसरे? देखिए, किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, तो उनकी बेटी हो तो कम खुशी करते हैं, बेटा हो तो बहुत खुशी करते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही मतलब कि जब चेला होता है तो उस्ताद के लिए तो वो औलाद ही उनकी, तो उन्होंने खुशी करनी है, चाहे उसका एक चेला हो, चाहे उसके 10 चेले हों, उन्होंने वैसी खुशी करनी है। तो चेले जो है ना, वो जितना अरसा काम करते हैं, वो अपने गुरु को अफोर्ड करते हैं, उसके अखराजात चेले के ज़िम्मे होते हैं? नहीं, मतलब कि गुरु वगैरह साथ रहते हैं, उन्होंने शो वगैरह बुक करना है या कोई चीज़ अच्छा, भी। यानी कि वो तमाम मामलात जो है वो गुरु डील करते हैं। इसका मतलब तो ये है कि गुरु तो वो हस्ती है जो आपको आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है। बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि गुरु जो होते हैं काफ़ी ऐसी चीज़ों से सेफ, मतलब कुछ ऐसे शीमेल्स हैं जो अकेले रहते हैं। देखिए ना, हमारी फील्ड ऐसी है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है ना। अब तो माशाल्लाह कह लो कि 2-3 महीने होने वाले हैं, तो इतने अच्छा दौर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो मतलब कि कोई किसी चीज़ का डर नहीं है, जैसे पहले बदमाश वगैरह होते थे, अब तो उठा लिया जाता था, ज्यादती की जाती थी। हाँ, अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, और सीसीटीवी जब से आई है ना, और तकरीबन ना सुकून मिल गया है। जो कुछ लोग ऐसे फजूल करते थे, ये वो फ़ोन करते थे तंग करना, लेकिन काफ़ी लोग ना साइड पे हो गए माशाल्लाह। तो इस चीज़ का मैं पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज़ साहब को क्या कहते हैं, सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने अच्छा एक्शन लिया, उन्होंने कि काफ़ी। इससे मतलब शीमेल यानी ख्वाजा सराब का भी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है। हमारा भी काफ़ी ऐसे लोगों का, जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो वो काफ़ी, उसमें मैं शामिल होती हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो अब माशाल्लाह वो अपने आप को सिक्योर, सेफ़, उनको पता है कि अब हमारे साथ कोई कॉल भी करेगा ना, तो हम सीसीटीवी को बताएंगे तो 1 मिनट से पहले हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अब मतलब कि माहौल चेंज हो रहा है, ठीक हो रहा है।
ابھی مطلب کہ وہ خواجہ اسرام کو بھی کوئی ٹینشن نہیں. کوئی ٹینشن نہیں, ہمیں بھی جینے کا حق ہے عام لوگوں کی طرح. تھیٹر کی دنیا میں آپ آ گئیں, جی. تو تھیٹر کی دنیا میں آنے کے بعد آپ نے وہ جو فنکشنز تھے ان میں اور تھیٹر میں کیا فرق فیل کیا؟ تھیٹر میں میری نظر میں نا دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اب دیکھیے نا, میری شروعات فنکشنوں سے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. تو فنکشن میری زندگی میں کہہ لو کہ عام روٹین میں, جیسے میری ایک لائف انسان کی چل رہی ہوتی, وہ میری لائف مجھے فیل نہیں. حالانکہ سب سے زیادہ ہم کام بھی فنکشن پہ کرتے ہیں, 2-3 گھنٹے پرفارمنس کرنا, سفر کرنا, تو اس میں اتنی تھکن فیل نہیں ہوتی. تو اسٹیج پہ آ کے اس پہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے کہ کیونکہ 2 گانے کرنے اور وہ ایسے کر دیں کہ پورا زور لگا دینا ہے. تو مطلب کہ پتہ چلے کمپٹیشن, وہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا, یہاں کمپٹیشن ہے اچھے کام کا. ہاں بالکل, فنکشن پہ کمپٹیشن اتنا نہیں ہوتا, وہاں بس ایک چیز کا کمپٹیشن ہوتا ہے, کس کو زیادہ پیسے ہو گئے, کس کو کم ہو گیا, اس چیز کا کمپٹیشن. اور سب سے بڑی بات ہے فنکشن پہ آپ ہم سے 10 گانے کروا لیں, 20 گانے کروا لیں, نہیں تھکیں گے. کیوں نہیں تھکیں گے؟ جب تک پیسے وغیرہ پھینک رہے ہوں گے نا, فیل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, آپ ساری رات ڈانس کروا لیں, بس پیسے آنے چاہیے. اگر آپ نے 1 گانا کیا, 2 گانے کیے, پیسے نہیں آ رہے نا, قسم سے دل کرتا فنکشن چھوڑ کے گھر کو جائیں. تو پہلے گانے سے ہی بور فنکشن مطلب تھک جاتا ہے. تو پیسہ چیز ہی ایسی ہے کیا جب تک آتا رہے تھک آتا رہے. پہلے یہ ہوتا تھا فنکشنوں میں کہ فنکشن کے دوران بدماش آ جانے یا فنکشن ختم ہونا تو بندے تاڑ لا کے بیٹھے ہوئے رستے سے چکاں گے. ایسا وقوع آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا, آپ کو اٹھا لیا گیا ہو, ڈیرے تے لے گیا ہو ناچ نہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے آج تک مطلب کہ میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری نیت اچھی تھی, کہ میں کسی کا برا نہیں سوچتی تھی. اگر اچھا نہیں سوچتی تھی تو برا بھی نہیں سوچتی تھی. اب بھی ایسی ہے نیت کہ میں کسی کا برا نہیں سوچتی. تو انسان خود اچھا ہو نا تو اس کو اچھے لوگ ملتے ہیں, اور شکر الحمدللہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میری گرو میرے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے, ہماری پوری ٹیم ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ہر چیز کو گرو نے ہینڈل کرنا ہے. ظاہری بات ہے انسان کو تب اٹھاتے ہیں یا تب اس کے ساتھ مسئلے مسائل بنتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ دوستی لگائیں گے, جب آپ ان سے کچھ لیں گے, پیسہ کھائیں گے, اس کا ہاں پیسہ دھوکہ کریں گے, پیسہ کھائیں گے, دھوکہ کریں گے. آپ سے بھی لے لیا, ان سے بھی لے لیا, ان سے بھی لے لیا, آپ ملیں گے نہیں. یا مطلب کہ اچھا یہ کام فیمیلز کرتی ہیں, شیمیلز بھی یہ کرتی ہیں کہ 4 جگہوں سے پیسے کھا لیے؟ یہ بڑی دنیا کر رہی ہے, آپ چھوڑو اس چیز کو. یہ سسٹم چلتا رہتا ہے, لیکن میں نا اس چیز سے دور رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میری گرو اچھی تھی, مجھے سمجھانے والی تھی. ٹھیک ہے نا, میری گرو نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا. پہلے میری گرو لیاقت پور تھی. جب میں وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہوں فیصل آباد میں, یہاں پر میری گرو حاجی مٹھو تھی. تو ادھر آ کے مجھے اللہ نے عزت دے دی. تو اس در بھی میں نے رات کو 2-2 3-3 شو کی ان کے ساتھ. کیری ڈبے پہ جاتی تھی میں ان کے ساتھ. تو بہت سارا زیادہ ہم نے محنت کی, لیکن اللہ نے ایک ایسا ٹائم آیا کہ اللہ نے مجھے عزت دے دی. تو اس عزت میں سے ایسا ایسا آج دیکھ لیں آپ کے سامنے. اللہ کی کرم نوازی, اللہ کی. ڈاکٹر اجمل صاحب آپ بھی دیکھو کہ آج اس مقام پہ پہنچ گئے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. آپ ڈیزرو کرتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ تھیٹر کر رہی ہیں, تو تھیٹر کی دنیا بھی اب آپ نے دیکھی, کون سی اداکارائیں ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ کو پسند ہیں تھیٹر میں آج کل کے دور میں؟ سبھی اچھی ہیں ماشاء اللہ, اچھا کام کر رہی ہیں. جن کو بھی میں دیکھتی ہوں سب سے میں سیکھتی ہوں, کیونکہ ہمارے لیے تو یہ نئی چیز ہے نا تھیٹر. ہاں, تو سب اچھی ہیں ماشاء اللہ. میڈم خوشبو صاحبہ تو ان کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ تھیٹر کر رہی ہیں, تو تھیٹر کی دنیا بھی اب آپ نے دیکھی, کون سی اداکارائیں ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ کو پسند ہیں تھیٹر میں آج کل کے دور میں؟ سبھی اچھی ہیں ماشاء اللہ, اچھا کام کر رہی ہیں. جن کو بھی میں دیکھتی ہوں سب سے میں سیکھتی ہوں, کیونکہ ہمارے لیے تو یہ نئی چیز ہے نا تھیٹر. ہاں, تو سب اچھی ہیں ماشاء اللہ. میڈم خوشبو صاحبہ تو ان کی تو کیا ہی بات ہے, وہ بھی آج کل کے دور میں آتی ہے, سب کے ساتھ چل رہی ہے. حالانکہ ہیں سینئر لیکن اچھا کام کر رہی ہے. اس کے بعد فروزہ علی, فروزہ کو میں لائک کرتی ہوں, وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. بہت اچھا کام. ہاں, اس کے بعد
دیدار ملتانی. ہاں دلدار ملتا ہے. اس نے بہت اسٹرگل کی ہے, لیکن ان کے پیچھے کسی بڑے بندے کا ہاتھ ہے. اچھا جی. جی چلیں پروگرام کے بعد میں پوچھوں گا کون سے بڑے بندے کا ہاتھ ہے. آفرین پری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آفرین پری تو میری بہنوں جیسی ہیں, اور بہت اچھا وہ کام کرتی ہے, اور سولڈ, مطلب کہ کہیں بھی جاتی ہے نا جی تو اپنے آپ کو منوا کے آتی ہے. اور پچھلے دنوں میں انہوں نے کیا تھا جا لے جا چٹھی میرے ڈھولے دی کبوترا. دے کبوترا, اور قسم سے کمال کر دیا اس نے, بہت اچھا کام کرتی ہے وہ. میل اداکاروں کے ساتھ بھی آپ نے کافی کام کیا ہے, تو کیا تجربہ, کون سے میل اداکار جنہوں نے اٹریکٹ کیا ہو آپ کو, اچھا کام کیا, اچھا کام, جن کی آپ فین ہوں اپنے تھیٹر کے مین میل اداکار, مرد اداکار؟ شروع میں نا فیصل آباد میں راشد کمال نے مجھے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ میں پہلے بولتی نہیں تھی. اس نے مجھے کہا مجھے مطلب کہا کہ آپ بولا کرو, کیا ہے آپ کو اپنے آپ کو جو آپ کی ریئل آواز ہے, مطلب ان سے بات کرو, تم کیوں کنفیوز ہوتی ہو, آپ خوبصورت ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کا نام ہے, سب کو پتہ ہے آپ کیا ہو. تو اس نے مجھے کافی مطلب کہ نا سمجھایا, اور کافی اس کے ساتھ, اب تو ہم بہن بھائیوں کی طرح ہیں. ہم جب بھی ہم کٹھے ڈرامہ کرتے تو ایک دوسرے کے ساتھ, میں اکثر کہہ دیتی ہوں کہ میری انٹری راشد کے ساتھ ہونی چاہیے, تو اس کی میں دل سے عزت کرتی ہوں, استاد بھی میں مانتی ہوں. کہ اس کے بعد پھر ظفری خان صاحب, ان کی کیا بات ہے, اور ندیم چٹا صاحب, بہت اچھا. ہمارا ڈرامہ چل رہا ہے, تو ان کو دیکھ کے نا جب انسان ایک دوسرے کو ملا ہو نا, جو اچھے انسان ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کو ویوز مل جاتی ہیں, ویوز مل جاتی ہیں. تو وہ میرے کافی, اب جو انٹری پہ جاتی ہوں نا تو کافی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, مجھے سمجھاتے ہیں, ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں, تو بہت اچھے ہیں. وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو اور عزت دے. تو باقی سب بھی اچھے ہیں. ابھی آپ اپنی شیمیل کمیونٹی کے حوالے سے جو کام کر رہی ہیں, ان میں سے آپ کی پسندیدہ رقاصہ آرٹسٹ کون ہے؟ میری شیمیل کمیونٹی سے مہک ملک ہیں, تلاش جان ہیں, ریمل علی شاہ ہیں, کتنے اور آرٹسٹ ہیں شیمیل جو ہیں, میں ان کے لیے ان میں سے کوئی آپ کو پسند ہے کہ آپ خود کو خود پسند ہے؟ نہیں, سبھی اچھی ہیں ماشاء اللہ. کسی ایک کا نام لوں گی تو سارے غصے ہو جائیں گے. دیکھیں مہک ملک صاحبہ ماشاء اللہ وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے. ریمل علی شاہ وہ بھی اپنا ماشاء اللہ اچھا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد عروہ خان ہیں, چڑیا کوئین ہیں, وہ بھی اسٹیج پہ نہیں آئیں, لیکن ان کو یہ بڑی خوبصورت ڈانسرز ہیں جن کا آپ نام لے رہی ہیں, جو تھیٹر نہیں کر رہے ہیں. آج کل دیکھیں ڈانس لوگ کم دیکھتے ہیں, لیکن خوبصورتی اور نام دیکھتے ہیں. رقص بھی اچھا اور خوبصورتی بھی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. ہاں بالکل. تو وہ لوگ اپنی بڑھیاں گھر چھڈ کے تے آ جاندے نے, ویکھدے نے ہزاراں دی ٹکٹ لے کے. تو کیا میں چاہوں گی کہ ان کو بھی آنا چاہیے. وہ بھی ہے. ہاں عروہ کو آنا چاہیے, چڑیا کوئین کو آنا چاہیے, اور پری پارو صاحبہ کو آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جتنے بھی ہیں, ظاہری بات ہے اللہ نے ہمیں عزت دی, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو منوانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم بار بار نہیں آتے. دیکھیں نا, اب دیکھیں ہر 20 سال کے بعد دور ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد اب تو میرے خیال چینج ہو رہا ہے. تو ایک دور تھا, میں نے دیکھا جب شروع میں چھوٹی سی تھی تب میلوں کا دور تھا, پھر دور آیا فنکشنوں کا, ٹھیک ہے نا. تو اتنے فنکشن, اب دیکھیں ہم خواجہ سراؤ کو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اسٹیج پہ موویوں میں آفر کر رہے ہیں. تو اللہ کی دین ہے, اللہ جس کو عزت چاہے جس کو چاہے ذلت دے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ موقع جو ہے نا, یہ جو ٹائم یا موقع یہ بار بار نہیں آتا. انسان کو اپنے آپ کو منوانا چاہیے, اور اس کے پیچھے ہے محنت. کچھ لوگ کہیں نا کہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہائے جاؤں گی, محنت کرنی پڑے گی, ایج کرنا پڑے گا, کوئی نہیں 2 فنکشن کر لیں گے, سکون ڈال تو سواں گی, میں نے اس تو زیادہ پیسے آ جانے نہیں. لیکن نہیں, انسان کو آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام بھی آتا ہو. اب دیکھیں نا, میں اسٹیج پہ آ گئی ہوں, مجھے پتہ ہے فنکشن نہیں کرنے, کوئی 100 مسئلہ بن جاتا ہے. دیکھیں نا پچھلے دنوں میں حکومت نے پابندی کچھ لگائی ہوئی تھی فنکشنز پہ, فنکشن بند ہو گئے ہیں, تو انسان کیا کرے گا. تو اس کو پتہ ہو کہ میرے پاس یہ کام بھی ہے کہ چلو فنکشن نہیں ہے, میں پھر ڈرامہ کر سکتی ہوں, ہفتے میں مجھے اتنے میرے معاملات کی چلتے رہیں گے. تو انسان کو نا بیٹھنا نہیں چاہیے, اس کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہم فنکار لوگ ہیں کام کرتے اچھے لگتے ہیں. تو کس سے زیادہ اچھی دوستی ہے, ریمل سے, مہک سے, تلاش سے, پارو پری سے؟ میری جو مجھے مل جائے سب سے میری اچھی دوستی. یہ آپ کا سیاسی بیان. سچی میں کہہ رہی ہوں. میں نا کسی کی طرف بہت کم جاتی ہوں, ٹھیک ہے نا. کیوں کہ زیادہ جانے سے انسان کی ویلیو ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. زیادہ انسان کو ملنے سے, بیٹھنے سے
تو انسان کی ویلیو میں بہت کم جاتی ہوں کسی کے گھر. جہاں پر وہ مجھے ملتے ہیں چاہے نہیں بھی بلاتے ہیں نا, میں جا کے ان کو جب بھی ڈال لیتی ہوں, مل لیتی ہوں, کہ یار ملے گا نہیں. کیا بات ہے. میری کون سی مطلب کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے. مہک میری دوست ہے, میری سہیلی ہے. دیکھیں کام اپنی جگہ, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے نا. چاہے وہ میرا مہک کے ساتھ آمنا سامنا ہے, بعد میں کام کے بعد ہم بعد میں چاہیے کچھ ہوں, لیکن کام میں کوئی کمپٹیشن مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے. بس کہ کمپٹیشن کا دور ہے اور کوئی مطلب کہ اس میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بھی میری دوست ہے فلان ہے. کام اپنی جگہ, سہیلی سنگت پیار محبت وہ اپنی جگہ. تو اس لیے میں اپنے آپ کو مطلب کہ اس لائن پہ رکھتی ہوں کہ کام کے ساتھ سنسیئر, کام کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں. تو محنت کے ساتھ کرنا ہے, اچھے سے اچھا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ذہن میں رکھ کے کہ یار میرے سامنے کون ہے. بہت اچھے. ہاں, بعد میں ہم ایک کچھ ہیں. واہ, بعد میں ہم ایک کچھ. ویری گڈ, بہت خوبصورت. ہونا بھی ایسے چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا چاہت جی, اتنی خوبصورت باتیں کی آپ نے. اور یقیناً آپ کے چاہنے والوں کو اور جو لوگ آپ کے بارے میں کم جانتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی مفید گفتگو, بڑی مفید باتیں ہوئیں. اور ویورز, چاہت بلوچ کے ساتھ آج وہ گپ شپ ہوئی جو آپ سننا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ چاہت کے ساتھ پھر کسی وقت ایک دوسرا سیشن رکھیں گے. آج کی اس خوبصورت ملاقات اور گفتگو کا بہت شکریہ. مجھے اور چاہت بلوچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.